أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. نعرہ الصلوات. مجلس امام حسین علیہ السلام کے اس محترم و معتبر ایک اجتماع سے خطاب کے لیے اور کچھ اپنے عرض ارادت اور عرض عقیدت کے لیے سورہ فرقان کی ایک آیت پیش نظر ہے. میں فوراً سے متصل ہو جاؤں گا ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے. آج کسی اور موضوع کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے. بیان ہی فقط حسین ہونا چاہیے، فضائل حسین، مصائب حسین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے. اجر رسالت کے سلسلے میں دو آیت ہیں، ایک بہت معروف ہے، ایک کم معروف ہے. جو بہت معروف آیت ہے وہ ہر سننے والے کو یاد ہے، فرش ادا امام حسین السلام کی برکت سے، جو سورہ شورا کی آیت ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ قربا سے مودت اختیار کرو. یہ آیت بھی ہے اجر رسالت کے لیے جو سورہ شورا میں ہے، اور یہ آیت بھی ہے جسے انور سلام کلام میں پڑھا سورہ فرقان میں کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے الا من شاء، الا مگر یہ کہ ایک اجر رسالت ہے، من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر یہ کہ تم سب اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. توجہ چاہتا ہوں آپ کی ایک منطقی اور فلسفی بحث سے بہت سادہ طریقے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ کسی بھی موضوع میں نفی کر دیں تمام اس کے مصادیق کی اور پھر فرمائیں کہ خالی یہ سب نہیں اور ایک ہی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دوں، آج ابھی اس وقت تاسوعہ حسینی ہے، عصر 9 محرم الحرام ہے. آپ نے فرمایا کہ آج عصر 9 محرم الحرام، میں کہیں اور مجلس میں نہیں گیا سوائے امام بارگاہ علیہ محمد کے،
تو آپ نے موضوعات میں جو تمام مصادیق تھے اس میں سے فقط ایک کے لیے کہا کہ میں یہاں آیا تھا مجلس میں، اور اسی لمحے پھر آپ فوراً سے یہ بھی کہیں کہ میں عصر تاسوع حسینی کہیں اور مجلس میں نہیں گیا سوائے محفل شاہ خراسان کے، تو یہ جملے منطقی طور پر صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ یا تو پہلا جملہ صحیح ہے یا دوسرا صحیح ہے، کیونکہ آپ نے تمام کی نفی کر دی، خالی ایک مصداق کو آپ نے کہا کہ اس مصداق کو میں نے اختیار کیا. بات واضح ہو رہی ہے آسانی سے. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے قربا کی مودت کے، اور وہی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے راستے پہ چلنے کے. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں نے کیا عرض کیا؟ عام انسان کا کلام ہو تو یا پہلا فقرہ صحیح ہے یا دوسرا صحیح ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، پہلا بھی صحیح ہے دوسرا بھی صحیح ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ بسا اوقات ہم کسی فقرے کو استعمال کرتے ہیں، تمام مصادیق کی نفی کر دیتے ہیں، ایک مصداق کے لیے اس بات بیان کرتے ہیں، لیکن میں مثال دیتا ہوں، ایک میں اجمال کہتے ہیں ایک میں تفصیل کہتے ہیں. عصر تاسوع حسینی میں کہیں اور مجلس میں نہ جا سکا سوائے امام بارگاہ محمد کے، اور پھر اگلے ہی فقرے میں نے کہا کہ عصر تاسوع حسینی میں کہیں اور مجلس میں نہ جا سکا سوائے اس ایک امام بارگاہ کے جو نارتھ کراچی میں. یہ دونوں صحیح ہیں، اس لیے کہ ایک میں اجمال ہے ایک میں تفصیل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے قربا کی مودت کے، پھر کہا اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے راستے پہ چلنے کے. کاش میری بات پہنچ سکے. یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی بات ہے کہ جسے اجمال و تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اجر رسالت کچھ نہیں سوائے قربا کی مودت، اجر رسالت کچھ نہیں سوائے اللہ کے راستے کے. یعنی پتہ چلا کہ قربا کی مودت اللہ کے راستے کے بغیر مل نہیں سکتی، اور اللہ کا راستہ قربا کی مودت کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا. یہ ہم جی یہ دو آیتوں کو جوڑ کر نتیجہ یہ نکلتا ہے. ایک سورہ شورا کی آیت ہے، ایک سورہ فرقان کی آیت ہے. تمام مصادیق کی نفی کرنے کے بعد فقط ایک مصداق کے لیے اس بات کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو کوئی ایک فقرہ صحیح اور ایک غلط، اور اگر قرآن ہے تو دونوں صحیح، اور دونوں صحیح کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں اجمال ہے ایک میں تفصیل ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک میں ایک اور کیفیت میں بیان کیا گیا ہے، ایک میں ایک اور انداز سے بیان کیا گیا. بات دونوں ایک ہی ہیں، جس کو اس کیفیت میں بیان کیا گیا. ایک مشہور آیت ہے جو سب کو یاد ہے، سورہ آل عمران کی، اور غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی کچھ خاص حالات میں، کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو. ایک آیت میں کہا کہ نہ کہو، ایک آیت میں کہا نہ سمجھو. اس آیت میں کہا نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے عندیت میں رزق پا رہے ہیں، یعنی اللہ کے قریب ترین مقام پر وہ رزق پا رہے ہیں. ہر شہید جب رزق پا رہا ہے تو جو سید الشہداء ہے، لیکن ہر شہید اللہ کی جانب سے رزق پا رہا ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، ہر شہید اللہ کی جانب سے رزق پا رہا ہے بنص قرآنی، اور جو سید الشہداء ہیں وہ فقط رزق پا نہیں رہے، وہ باذن خدا رزق تقسیم کر رہے ہیں بندگان خدا میں. اس لیے کہ اللہ نے اپنے متقی بندوں کی پہچان سورہ بقرہ میں بتائی، بالکل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ متقی وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں بندوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ آپ خالی ظاہری زندگی میں کیوں سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا رزق تو وہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے شہادت کے بعد عطا ہو رہا ہے، اور حسین آج تک تقسیم کر رہے ہیں اور قیامت تک حسین تقسیم کرتے رہیں گے. اب قرآن میں یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جو میری راہ میں مارا جائے، اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ شہید ہے. اور حدیث میں حضور نے کیا کہا؟ اور یہ حدیث وہ ہے کہ جو امام فخر الدین رازی نے اور آغا آلوسی نے، یعنی بڑے بڑے مفسرین علماء اہل سنت اس کو لکھا ہے. اور آپ کسی بھی اگر بڑے عالم اہل سنت سے بات کریں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرے گا، وہ بالکل ہم تو ٹرانسمیشن میں اس حدیث کو بیان کرتے رہے علماء اہل سنت کے ساتھ کہ من مات علی حب آل محمد
سب کو یاد ہے یہ، اگرچہ کہ یہ بھی حدیث کا ایک فقرہ ہے، حدیث طولانی ہے. من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له. جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ توبہ کیا، وہ دنیا سے گیا. جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ ایمان کے ساتھ کامل گیا. جو آل محمد کی محبت میں گیا وہ بخشا ہوا گیا. جو آل محمد کی محبت میں گیا اسے جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو عزلِ عروسی میں لے جایا جاتا ہے. اور پھر آگے یہ ہے کہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. یہ بھی حضور مکرم نے فرمایا ہے. یہ حدیث پوری اور پوری امام فخر الدین رازی نے لکھی ہے. مشہور ایک فقرہ ہے لیکن حدیث پوری ہے کہ جو آل محمد کے بغض میں چلا جائے وہ بنی امیہ کے اسلام کے لیبل کے ساتھ جا رہا ہے، در حقیقت کفر کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے. من مات علی بغض آل محمد، اور جو بغض آل محمد کے ساتھ کیا اسے ایسے لے آیا جائے گا قیامت میں کہ مکتوب اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ آئس من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر آ رہا ہے، اس کے بخشے جانے کا کوئی امکان نہیں. یہ پوری حدیث کیوں ہے؟ تو جو ہے آپ کی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ شہید ہے، اور حدیث یہ کہہ رہی کہ جو آل محمد کی محبت میں مارا گیا وہ شہید ہے. پہلی مثال ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ کی راہ میں مارا جانے والا شہید ہے یا آل محمد کی محبت میں مارا جانے والا شہید ہے؟ وہی اجمال اور تفصیل ہے. آل محمد کی محبت اللہ کے راستے کے بغیر ملتی نہیں، اللہ کا راستہ آل محمد کے بغیر ملتا نہیں. جی یہ آپ جوڑ رہے ہیں بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے فرش ادا امام حسین علیہ السلام پر آنا. یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا. جو مولانا نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا محب، کم سے کم محب، شیعہ کی بات اور ہے لیکن محب کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ جو ہمارے حزن میں مغموم ہو جائے اور ہماری خوشی میں خوش. جب حضور مکرم کے ہاں غم ہے، مجھے سمجھ میں آتا کہ وہ کون سا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے جو عاشور کے دن کا فائدہ اٹھا کر خالی سڑکوں پر کرکٹ کھیل رہا ہوں، یا 9-10 محرم کی چھٹی کا فائدہ اٹھا کر اپنے سامنے وہ ناران اور کاغان کی چھٹیوں پہ جا رہا ہو تفریح کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ بنی امیہ کا تحریف شدہ مسخ اسلام تو ہو سکتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جہاں امام حسین اسلام نے فرمایا کہ علیہ السلام والسلام جب بنی امیہ والے آ جائیں تو ایسے اسلام کو دور سے سلام ہے. جی اجر رسالت کی ادائیگی کیا ہے؟ اجر رسالت کی ادائیگی یہ ہے کہ جب حضور مکرم کیا غم ہے، ہم آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ آپ ماتم بھی کیجئے. مثلا یہ تو خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو تھوڑی نصیب ہوتا ہے. جی ہر ایک کو تو یہ توفیق نصیب ہوتی نہیں، این سعادت بزور بازو نہیں، تو یہ توفیق تو حاصل ہوتی نہیں. تو ہم آپ سے یہ تقاضا نہیں کریں کہ آپ بھی ماتم کر لیجئے، صفحے ماتم میں ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم شروع کر دیجئے. یہ تو انبیاء اور اولیاء کا کام ہے، آپ کو کہاں نصیب ہوگا یہ کام. لیکن کم سے کم اتنا تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ پڑوس میں بھی کوئی میت ہو جائے. تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی شادی کی تقریب ہے تو اس میں ڈھول تماشے نہ کیے جائیں، اس لیے کہ پڑوس میں میت ہوئی ہے. تو جب رسول اللہ کے گھر میں ان کے نواسے کی شہادت ہے تو آپ اتنا بھی احترام نہ رکھنا چاہیں گے کہ اپنی سیر و تفریح کو 2 دن کے لیے چھوڑ کر کم سے کم گھر میں سادگی کے ساتھ بیٹھ جائیے. ہم تو خالی اتنا انسانیت کا تقاضا کریں، ہم تو کوئی اجر رسالت کی بات بھی نہیں کریں، ہم تو انسانیت کی بات کریں خالی. اور یاد رکھیے گا، یہ بھی ہم تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کر دیں، بسا اوقات عشق امام حسین علیہ السلام ہی میں جب وہ اظہار کرتے ہیں اپنے عشق اور عقیدت کا تو اس میں ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے. بسا اوقات امام حسین علیہ السلام کربلا کے بعد امام نہیں بنے ہوئے. یہ جملہ اپنا اور بدلو، امام حسین کربلا کی وجہ سے امام نہیں ہے. امام حسین تو بچپن میں ہے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آپ کسی بھی عالم بڑے فقیہ مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا، اپنی زندگی کے آخری جہاں میں 70 سال کے 80 سال کے ہو چکے ہوں، تو مفتی صاحب قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کی جنت کنفرم ہے کیا؟ 100%. کہیں گے نہیں بھئی اللہ کی اگر رحمت ہو جائے تو ہو جائے. ہماری زندگیوں کا اختتام بھی ہے نا وہ کنفرم نہیں ہے جنت پر. اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام زندگی کا آغاز جنت سے نہیں ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ابن حازان امامان قام اوقادا، میرے دونوں بیٹے امام ہیں، حسن بھی حسین بھی، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. یہ تو حضور نے بچپن میں فرمایا جب امام حسین 5 سال کے تھے، 6 سال کے تھے. میں جملہ کہنے لگا ہوں
حسین کربلا کی وجہ سے امام نہیں بنے، کربلا حسین کی وجہ سے معلّہ بنی ہے۔ یہ اللہ کا عرش معلّہ ہے یا حسین کی کربلا معلّہ ہے؟ تو جو حضور مکرم نے فرمایا امام حسین السلام 5 برس کے تھے ظاہری طور پر، ورنہ نور تو وہ ایک ہی ابتدا سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنے لگا ہوں کہ جب 3 شعبان المعظم امام حسین السلام کی آمد ہے، اس وقت امام حسین السلام کے لیے حضور مکرم نے فرمایا 4-5 برس کے 6 برس کے، اس لیے کہ جتنی بھی احادیث رسول اللہ سے امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے لیے وہ 7 اور 8 برس کی ہیں، اس کے بعد تو رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ تو جو حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، یہ بالکل بچپن کا عالم ہے اب عبداللہ حسین کا۔ حضور نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا اس بات کو کہ چونکہ رحمت للعالمین تھے اور لہذا بچوں سے بہت محبت کرتے تھے رسول، لہذا اپنے نواسوں سے بھی محبت کرتے ہوئے یہ حضور محبت کا اظہار کرتے تھے، یعنی ڈائلیوٹ کرنے کی بڑی کوشش کی کہ بچوں سے سبھی بچوں سے محبت کرتے تھے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ رحمت للعالمین اور تمام بچوں سے محبت کرتے تھے، لیکن کسی بچے کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس سے ہوں۔ میں کچھ کہنے لگا، میں مل کے صلوات بھیجو، نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام محمد و آل محمد پر۔ بچوں سے محبت کرنا اور ہے، اور کسی بچے کے لیے کہنا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ بتائیے کس بچے کے لیے کہا سوا حسن اور حسین کا؟ ایک انسان کا نسبی کمال ہوتا ہے، حسبی کمال ہوتا ہے۔ ہر نواسا نانا سے، لیکن نانا نواسے سے کیسے؟ لیکن حسب کا کمال ہے اور نسب کا کمال ہے۔ نسب یعنی کس خاندان سے آپ ہیں، اس خاندان کی حیثیت میں کمال ہے، اور حسب یعنی آپ کے اپنے فضائل اور کمال کیا ہے۔ حضور مکرم کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حسین کا نسب دیکھنا ہو، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ جو کائنات کا سب سے افضل رسول ہے حسین اس سے ہے۔ اور حسین کا حسب دیکھنا ہو تو انا من الحسین، میں خود بھی حسین سے ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی میرے فضائل کا اظہار ہے ذات حسین ابن علی سے۔ یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ جناب اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور رسول اللہ کا ذکر نہیں، یہ بھی اعتراض اگرچہ کہ غلط ہے، لیکن میں اس میں کہنا چاہوں کہ ہمیں صرف آئینے وہ ہیں ہی اہل بیت کے آئینے جن میں کردار رسالت نظر آتا ہے۔ تو جب ہم مولا علی کا ذکر کریں تو علی ابن ابی طالب کے ذکر میں علم رسول ہمیں علی کے آئینے میں نظر آتا ہے، عصمت رسول ہمیں زہرا سلام اللہ علیہ کے آئینے میں نظر آتی ہے، علم رسول ہمیں مولا حسن کے آئینے میں نظر آتا ہے، شجاعت رسول ہمیں امام حسین کے آئینے میں نظر آتی ہے، عبادت رسول ہمیں مولا زین العابدین کے آئینے میں نظر آتی ہے، رسول اللہ کا علم کو نشر کرنا ہمیں مولا باقر العلوم کے آئینے میں نظر آتا ہے، رسول اللہ کی صداقت ہمیں مولا جعفر صادق کے آئینے میں نظر آتی ہے، رسول اللہ کا غصے کو ضبط کرنا ہمیں مولا موسیٰ کاظم کے آئینے میں نظر آتا ہے، رسول اللہ کی رضا ہمیں مولا علی رضا کے آئینے میں نظر آتی ہے، رسول اللہ کا تقوی ہمیں مولا محمد تقی کے آئینے میں نظر آتا ہے، رسول اللہ کی پاکیزگی ہمیں مولا علی نقی کے آئینے میں نظر آتی ہے، رسول اللہ کی عسکرانہ شان ہمیں مولا حسن عسکری کے آئینے میں نظر آتی ہے، اور آخری حجت تو وہ ہے جس کا نام بھی رسول کے نام پر، کنیت بھی رسول کے نام، مل کے صلوات میں دو، نام ہے رسول اللہ اور اہل بیت اطہار۔ یا علی خدا کے شیر کو علی کہتے ہیں، خدا کے شیر کو علی کہتے ہیں، علی کے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ نعرہ علی۔ میرے بھائی کیا نعرہ آپ نے لگا دیا، مجھے کیا 2 مصرے یاد دلا دیا انیس کے۔ آپ نے کہا خدا کے شیر کو علی کہتے ہیں بلا شک بے شک، اور علی کے شیر کو عباس کہتے ہیں بلا شک بے شک۔ انیس نے کہا 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔
عباس کربلا میں 34 برس کے، علی نہروان میں ہے 63 برس کے. اس مصرے کی آپ قوت کو سمجھیں. علی ظاہری طور پر وہ کیفیت نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ ظاہری طور پر دنیا کی جوانی کی ایج ہوتی ہے. نہ علی ظاہری طور پر تو 62 برس کے، 63 برس کے، اور عباس ہے 34 برس کے. لیکن انیس نے کہا دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں. جو عباس 34 برس کے ہیں نا، وہ علی 63 برس کے ہیں نہروان میں. ہائے 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 ہائے، میں نے کچھ کہہ دیا. جی جی، میں گفتگو کا مزاج کچھ اور ہو گیا. دو ہی موقع تاریخ میں گزرے ہیں جہاں کسی ایک ہستی کو دیکھ کر کسی اور بزرگ ہستی کا شبہ ہوا. یا ہجرت کی شب بستر رسالت پر علی کو دیکھ کے محمد کا شبہ ہوا، یا صفین کے میدان میں نقاب پہنے ہوئے عباس کو دیکھ کر علی کا شبہ ہوا. اچھا، یہ ویسے تو شبہ ہو نہیں سکتا، کوئی سنخیت ملنی چاہیے نا. رسول اللہ نے جو مولا علی کے لیے کہا، مولا علی نے رسول اللہ کے لیے یوں فرمایا کہ رسول نے مجھے علم ایسے سکھلایا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. یہ سب نے حدیث سنی ہے. یہ حدیث کم معروف ہے، بالکل بعین یہ حدیث ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے کہ مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنے بچے عباس کو ایسے علم سکھایا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. بالکل یہی حدیث ہے. یہ حدیث خالی یہ پرندہ دانا کھلانے کی مثال کیوں دی ہے مولا نے؟ امیر بیان ہے مولا، یہ بلا وجہ مثال نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی، ہزاروں قسم کے پرندے نا، اچھا کیا چیل وہ کبوتر کو دانا کھلا سکتی ہے؟ نہیں. کوا کیا چڑیا کو دانا کھلا سکتا ہے؟ دانا کھلانے کے لیے ایک جیسا ہونا ضروری ہے. دانا کھلانے کے لیے بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے، ایک جیسی کیفیت ہو، ایک جیسا نفس ہو، ایک جیسا وجود ہو. تو محمد نے ایسے کھلایا علی کو جیسے پرندہ، اور عباس نے ایسے کہ جیسے پرندہ، علی نے ایسے عباس کو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو ہی موقع گزرے ہیں. شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد سمجھے، صفین کے میدان میں عباس کو دیکھ کر علی سمجھے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی علی جیسا ہو تو محمد نظر آئے، اور کوئی عباس جیسا ہو تو علی نظر آئے. ہر ایک میں تو نہیں نظر آ سکتا. سنخیت ایک ہو تو ایک نظر آئیں گے نا، ایک جیسے ہو تو ایک نظر آئیں گے. جی، اور یہی ایک جیسا ہونے کی کیفیت کا بیان رسول اللہ نے فرمایا حسین و منی وانا ملل حسین. حسین اپنے زمانے کے محمد، عباس اپنے زمانے کے علی. اسی لیے وہ جو مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم ہے، شہر علم کا رسول اللہ اور مولا علی، وہی تعلق امام حسین کا ابو الفضل عباس سے. علی رسول تک پہنچنے کا دروازہ ہے، عباس حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے. علی باب محمد ہیں، عباس باب حسین ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے. علی باب محمد ہیں، عباس باب حسین ہے. ابجد بھی وہی ہے. عباس کے نام کا ابجد 133 ہے. ابجد جو ہوتا ہے عین کے 70، با کے 2، الف کا 1، سین کے 60، ملا کر ہو گیا 133. امام حسین کے نام کا ابجد ہے 128. حسین کا ابجد ہے 128. 128 اس سے آگے حسین کے لفظ کے آگے باب لکھیے، باب دروازہ. با کے 2، الف کا 1، با کے 2، کتنے ہو گئے؟ 5. 5 128 کتنے ہو گئے؟ عباس 133، باب حسین 133. حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. لہذا ایک معروف مصرع ہے کہ تعلق تھا جو شہر علم اور علم کے در میں، اور وہی ہے ربط اب شبیر و عباس سے دلاور میں. جو تعلق وہاں تھا وہ تعلق یہاں ہے. وہی ہے ربط اب شبیر و عباس سے دلاور میں. اور کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی کہ میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر میں. روح حسین کا نام ہے عباس، نفس حسین کا نام ہے عباس، باب حسین کا نام ہے عباس. ظاہرین کرام تشریف فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار نصیب فرمائے انشاءاللہ. جب بین الحرمین آپ پہنچے تو ابو الفضل عباس السلام کے حرم میں وہ تہر پر اوپر وہ فقرہ لکھا ہے جو ابو عبداللہ حسین نے آج 9 محرم کو کہا.
آج اسی وقت پہ عصر کے وقت کہ جب ان یزیدیوں نے حملہ کر دیا اور امام حسین السلام چاہتے ہیں کہ ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے جنگ ملتوی ہو. یہ حسین نے مہلت لی نہیں، مہلت دی ہے انہیں تاکہ ہور جیسا مجاہد حسین کے لشکر میں آ سکے. اللہ اکبر. اہل بیت علیہ السلام جنگ میں کبھی بھی پہل نہیں کرتے تھے اور آخر وقت تک انتظار کرتے تھے کہ شاید کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے. یہ صفین میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. 4 مہینے بعد جنگ ہوئی صفین کی. تو جو مولا علی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ترکنا ازواجنا و اولادنا، ہم اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے، آپ یہاں پر اتنا جنگ کیوں نہیں کرتے فوراً؟ امام نے کہا عسیٰ ان یہتدی منہم، شاید ان میں سے کوئی ہدایت پا جائے، شاید کوئی ہدایت کا راستہ کھل جائے. اگر 9 محرم ہی کو جنگ ہو جائے تو پھر ہور جیسا مجاہد سامنے نہ آ پاتا. جی تو حسین نے در حقیقت مہلت دی تاکہ وہاں سے جیسے آنا ہے وہ ہدایت کے طور پر آ جائے. توجہ ہے آپ کی. تو اب جب امام حسین السلام یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ایک شب کے لیے ملتوی ہو، تو حبیب نے مظاہر علیہ السلام کو نہیں بھیجا، مسلم بن اوسج علیہ السلام کو نہیں بھیجا. بزرگ اصحاب بھی ہیں امام حسین کے، لیکن بھیجا ابوالفضل عباس کو، جو ہیں وارث زور حیدر کرار، لیکن تسلیم امام حسین سے. عباس وقت تلوار چلانے کا نام نہیں، حکم امام پر تلوار چلانے کا نام ہے، اور حکم امام پہ تسلیم ہو جانے کا نام ہے. جی اس خاطر ہے کہ امام حسین نے اس وقت یہ فقرہ فرمایا کہ بنفسی انت یا اخی، عباس ان سے جا کے ذرا مہلت تو لے کر آؤ، میری جان تم پر قربان ہو جائے. امام حسین کی جان، کائنات کی جان امام حسین پہ قربان ہے. امام حسین فرمایا عباس بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی عباس میری جان تم پر قربان ہو جائے. یہ اس کو آپ خالی برادرانہ جذبات میں نہیں لیجئے گا، امام وقت یہ فرما رہے ہیں کہ میری جان تم پر قربان. اس لیے اگر روح حسین کو دیکھنا ہے تو ابوالفضل عباس کہ حسین تک پہنچنے کا دروازہ، اس لیے انیس نے لکھا کہ جب ابوالفضل عباس سلام چلے بھی ہیں تو لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، عباس نے مشق بھی خود سے نہیں لی، امام کے حکم سے لی. لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، اور رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. گل خیمے میں رونے کا اٹھا 4 طرف سے، اور تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے. یعنی اس کائنات میں جو سارا شرف ہے نا، جس مقام پہ جمع ہے، وہ حسین کا خیمہ ہے. اس خیمے کا خورشید ہے ابوالفضل عباس. تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے. پھر کہتے ہیں کہ کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے، اور نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. ساری بلندی عباس کے قدموں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ابوالفضل عباس. عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ مصائب کا بیان تو در حقیقت یہی مقصد ہے مجلس کا، ہر مجلس کا، اور بالخصوص جو تاسوعہ اور عاشوراء کو مجلس برپا ہو، وہ تو ہے ہی اصل مقصد مصائب کا بیان. حسین کہتے تھے کہ عباس 23 سال کا فرق ہے حسین اور عباس میں، 23 سال کا. جی عباس 34 برس کے ہیں کربلا میں، حسین 57 برس کے. 23 سال کا فرق ہو گیا. گویا حسین نے علی کے بعد باپ بن کر پالا ہے ابوالفضل عباس کو. ایک باپ اور بیٹے میں تقریباً 23-25 سال کا فرق ہوتا ہے. تو جب حسین پہنچے ابوالفضل عباس علیہ السلام تک، تو کیا کچھ نہ یاد آیا ہوگا کہ عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی، ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا، تم نے آنے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد آنکھیں کھولی، اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ حسین کا چہرہ تھا. جب تم بچپن میں تھے تو حسین کی انگلی تھام کر چلا کرتے تھے عباس. جب جوان ہوئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گیا عباس. حسین سے سب کچھ تو نہ کہا گیا، ایک فقرے میں کہا حسین نے، فرمایا کمر ٹوٹ گئی عباس، الان ان کا سارا ظاہری، کمر ٹوٹ گئی عباس. جی وَشَمُ طَبِعَ عَدُوِّ، یہ جملہ کم مشہور ہے. وَشَمُ طَبِعَ عَدُوِّ یعنی دشمن تانے دے رہے ہیں عباس حسین کو کہ تنہا رہ گیا حسین. سلام بر حسین. 2 ہی لاشیں تو ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے، ایک عباس کا لاشا، ایک حسین کا لاشا. ہے توجہ آپ کی؟ گریے کے لیے آمادہ ہے انشاءاللہ دل. عباس کا لاشا اس لیے کہ خود وصیت فرما دی کہ مولا میرا لاشا نہیں لے جائیے گا. جب چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے کہ عباس کا لاشا آیا ہے، پانی نہیں آیا، تو دل میں خیال آئے گا کہ ہم نے چچا کو بھیجا تھا، تو مولا میرا لاشا بس فرات پہ رہنے دیجئے گا.
تو عباس کا لاشا نہیں آیا خیمے میں، وصیت فرما دی. حسین کا لاشا بھی نہیں آیا خیمے میں، اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا امام حسین کا لاشا. کون لاتا حسین کا لاشا؟ ذوالجنہ آیا خبر شہادت حسین کو لے کر. اسی خاطر ذوالجنہ جو ہے وہ حسین کے لشکر کا ایک سپاہی ہے. اس خاطر شبیہ ذوالجنہ کا احترام ہے کہ پہلے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے لاشِ اثر سے یزیدیوں کو دور کرتا رہا، کو چلتا رہا، کتنوں کو واصل جہنم کیا، اور پھر خبر لے کر اپنی پیشانی کو رنگین کیا خون امام حسین سے. ہاں، اور پھر پہنچا خیمے. تو وہ بچی کے جو سب سے آخر میں جدا ہوئی تھی نا باپ سے، 4 سال کی بیٹی، وہ سب سے پہلے آئی. اس نے دیکھا ذوالجنہ آیا ہے، میرا بابا نہیں آیا. تو سکینہ نے پوچھا سقیا ابھی ام قتل عطشانا، یہ بتا جب بابا کو مار دیا تو کیا پانی پلایا تھا تھوڑا سا؟ کل تو فاقہ کرو گے انشاءاللہ، لیکن آج جب بھی پانی پینا نا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. فاقہ شکنی کے وقت بھی پانی، جب ظاہر ہے کہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ فاقہ شکنی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ جو روزہ ہے تو بات کی بنی امیہ کی بدعت ہے، اور ہم فاقہ کرتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کی یاد رہے. تو جب بھی بہرحال بامر مجبوری پانی پینا ہو تو کہنا السلام علی الحسین، حسین پر سلام، علی ابن الحسین پر. مجھے نہیں پتا امام حسین کتنے پیاسے تھے، لیکن 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. میرے والا کہتے تھے وہ پانی تھا کہ جو میرے مولا کو نہیں ملا، جو میرے بابا کو نصیب نہیں ہو سکا. جزاک اللہ. امام حسین علیہ السلام پر گریے کے لیے خاص طور پر جب تعصبہ اور عاشورہ ہو تو کسی تفصیلی مصیبت کے بیان کی کہاں ضرورت ہے. کوئی خالی محسوس کر سکے کہ اس وقت کیا وقت ہے، اس وقت خیموں میں بیویوں کی کیا کیفیت ہے، کوئی خالی اتنا محسوس کر سکے تو کافی ہے. اب شب عاشور آنے والی ہے نا، جو آج کی شب ہے شب عاشور، وہ شہیدوں کی رات ہے. کل کی رات غریبوں کی رات. آج بیٹی کے پاس بابا موجود ہے، کل کی رات یتیموں کی رات. ایک بیٹی ہے، سبحان اللہ، مصائب کا بیان اس طرح سے ہم نے اپنی گودیوں میں یا علی یا حسین کہنا سیکھا ہے. ہر بچہ مصائب کو جانتا ہے، لیکن امام حسین کے مصائب کا معجزہ ہے یہ کہ وہی مصائب جب بیان ہو تو بہرحال وہی رقت ہے، ہر سال وہی غم کی تازگی، جیسے ابھی ابھی یہ غم واقع ہو رہا ہو. ایک بچی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بات. میں رات کو مقتل میں چلا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر. کس دل سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سیدانیاں باہر نہیں آئی؟ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، اور سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. علی اصغر تو ماں کے پاس سوتے تھے، میں آپ کے پاس سوتی تھی. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے. بی بی اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے. بی بی میں آخری منزلوں پر آ گیا. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہیں یہ باتیں، دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے. گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. جنہوں نے حضرت انیس کے کلام کی تشریح کی وہ کہتے ہیں گویا اب یہ منزل وہ آ گئی ہے، اب حسین کس جواز کے ساتھ جائیں، کیا کہہ کر 4 سال کی بیٹی کو جائیں. کیونکہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں، میرا کیسی ہے یہ باتیں، دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. بابا ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ کوئی گھر چھوڑ کے جنگل میں وہاں چلا جائے کوئی رات کو. اب حسین کیا کہیں، فرمایا لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. اودے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی.
محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ جو رونے کے لیے آمادہ ہیں. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ اور ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہم بھی تو کئی روز کے حسین گئے عزیزوں میں بلا کی کہتے جاتے تھے اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاس اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا. تم نے میرے عباس کو بھی مار دی تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے عباس کا لاشا تھا کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی آخری منزلوں پر آ گیا مصائب کی بالکل آخری منزلوں پر آ گیا. ایک وقت وہ آیا کہ جب گویا ندائے خدا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والے حسین اب آپ پلٹ آئی اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں آپ کا رب آپ سے راضی ہے. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی بھی فوجیں واپس پلٹ آئیں فرقۃ بالرما وفرقۃ بالسیف وفرقۃ بالحجر. کسی کے ہاتھ میں تیر کسی کے ہاتھ میں تلوار کسی کے ہاتھ میں نیزہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا. فرقۃ بالحجر اس نے پتھر اٹھا. حسین زخمی ہوتے چلے راکب دوش رسول زلزلہ پر کبھی حسین تانے جھکتے کبھی بہانے جھکتے تھے. ایک شکی نے پتھر مارا سر آباد دلال حسین علیہ السلام پر بلا تشبیہ امام نے اپنی قمیص مبارک کو بلند کیا امام کا سینہ ظاہر ہوا وہ حملہ کا تیر چلا. یہ تیر حسین سینے سے نہیں نکالتے پوچھ سے حسین نے تیر نکالا. حسین زلزلہ سے زمین پر آئے نزید پر تھے زمین حسین آخری منزل پر آ گیا میں. فوج اشقیہ میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے حسین مارے گئے کوئی کہتا ہے حسین زندہ. علامہ نقل صاحب نے لکھا ہے اس کو شمر لعین کہتا ہے میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا نہیں ہے اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو زندہ ہو گیا تو ضبط نہیں کر پائے کوہنیوں پر زور دے کر اب آپ جلال حسین اٹھ. میں کہوں گا مولا آپ نے سنا تھا نہ سب ہو سکا شام غریبہ میرا بیمار ہے لا سید والشمر جالس علی صدر زیارت ناحیہ میں ہے. شمر امام حسین کے سینے اتھر پر بیٹھ گیا. اللہ اکبر جو بوسہ گاہ رسول ہے جہاں بی بی زہرا چوما کرتی تھی جہاں مولا علی پیار کیا کر وہ شمر جالس علی صدر امام حسین کے میں کیسے کہوں قابض علی شیبت اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ امام حسین پر ضربتیں چلی. انبیاء دیکھ رہے تھے ملائکہ دیکھ رہے تھے اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے پروردگار یہ نہ دیکھا جائے گا. حسین کی آواز آئی اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے آپ حسین کو چھوڑ کر نہ جائیے 4 سال کی بچی باپ کے لاشے کو ڈھونڈ رہی تھی آواز آئی لیا السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب کل عاشور کا دن ہے مل کے کہنا صاحب میں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين يا حسين يا